حسنا کے بعد آقائے دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ان کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام لائق تعظیم معزز دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے اس مادہ پرستی کے دور کے اندر اور رمضان المبارک کے پرنور ماحول کے اندر اپنے گھر کی حاضری کی توفیق بخشی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چند لمحے قرآن فہمی کا ذوق نصیب فرمایا۔ اس پر جتنا بھی اس مالک کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دامن سے جس سورہ مبارکہ کے چند ایک معنی اور مفاہیم تشریحات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ البلد اور یہ مکی سورت ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علماء، اس سورہ کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ ہاذا کا اشارہ قریب کی جانب ہے اور اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ کہ اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رب نے آخر اس شہر کی قسم کیوں کھائی؟ کوئی یہ سمجھے گا کہ شاید رب نے اس وجہ سے اس کی قسم کھائی کہ اس شہر کے اندر رب کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ پہلے ٹھیک چل رہا تھا، پہلے کی طرح چلا دیں۔ رب کا گھر کعبۃ اللہ ہے، یہ وہ گھر ہے جس کے اوپر ہمہ وقت خدا کی 120 رحمتیں وہ اترتی رہتی ہیں۔ شاید اس وجہ سے رب نے قسم کھائی ہو۔ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید رب نے اس وجہ سے اس کی قسم کھائی ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ نصب ایک پتھر ہے، دنیا جس کو حجر اسود کہتی ہے، اور لوگ اپنی اکلوتی اولاد کو چومنے کے لیے بھی اتنا نہیں ترستے جتنا اس پتھر کا بوسہ لینے کے لیے دنیا ترستی ہے۔ شاید اس وجہ سے رب نے اس کی قسم کھائی ہو۔ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید رب نے اس وجہ سے اس گھر کی قسم کھائی ہو کہ یہاں پر ایک پتھر ہے جس کے اوپر اللہ کے خلیل علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں اور وہ ایک سنہری جالی کے اندر بند ہے، وہ یادیں آج بھی ہیں۔ اور خود رب نے کہا کہ اگر تم مصلی بنانا چاہو تو مقام ابراہیم کو آ کر مصلی بناؤ، اس کے قریب آ کر نفل پڑھو۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ جہاں پر اللہ والوں کے کوئی نہ کوئی نسبت پائی جاتی ہو، خدا کا قرب وہاں سے بڑا نصیب ہوتا ہے، خدا کی رحمتیں وہاں سے ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ تو شاید اس وجہ سے مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم کھائی ہو۔ کسی نے یہ سمجھا کہ شاید یہاں پر ایک اور زمزم کا چشمہ ہے، چاہے زمزم ہے، اور جہاں جس چشمے کو ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں سے، ان کی ایڑیوں سے جس کو نسبت حاصل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے یہ چشمہ جاری ہوا، شاید اس وجہ سے رب نے اس کی قسم کھائی ہو۔ کسی نے یہ سمجھا کہ شاید اسی شہر مکہ کے اندر دو پہاڑیاں ہیں جن کو صفا اور مروہ کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کے وہ یہاں پر چلنا پھرنا کہ ان کا پانی کی غرض سے اور بیٹے کو دیکھنے کی غرض سے یہاں پر دوڑنا، یہ اس قدر رب کو پسند آئے کہ رب نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ یہ ٹھیک چل رہا تھا، الٹا خراب کر دیا، اس کو ٹھیک کریں، پہلے جیسے چل رہا تھا ویسے چلنے دیں۔ تو شاید اس وجہ سے رب نے اس کی قسم کھائی ہو۔ تو رب ذوالجلال نے تمام تر ان سوالوں کا جواب ایک ہی آیت کے اندر دے دیا کہ اے میرے بندو، یہ ساری نشانیاں، یہ ساری باتیں، یہ ساری مقدسات اپنی جگہ پر ہے، مگر میں نے نہ تو کعبے کی وجہ سے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے، نہ حجر اسود کی وجہ سے اس کی قسم کھائی ہے، نہ ہی مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم کھائی ہے، نہ حتیم کی وجہ سے قسم کھائی ہے، نہ چاہے زمزم، نہ صفا اور مروہ کی وجہ سے قسم کھائی ہے۔ کہا پھر رب نے کیوں قسم کھائی ہے؟ رب نے خود ارشاد فرما دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے اس وجہ سے اس شہر کی قسم کھائی ہے کہ اس شہر کی گلیوں نے میرے محبوب کے قدم چومے ہیں۔
کہا اس کی گلیوں کو میرے محبوب کے ساتھ نسبت حاصل ہے، کہا وہ میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لیتی رہی ہیں، کہا اس وجہ سے میں شہر کی قسم کھا رہی ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے اس شہر مقدس کی قسم محبوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کھائی۔ اور ووالد وما ولد، کا محبوب تیرے جو ہے وہ باپ کی بھی قسم اور اولاد کی بھی قسم۔ باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ کہا باپ کی بھی قسم اور اس کی اولاد کی بھی قسم۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اب اگلا مضمون رب ذوالجلال نے کیا بیان کیا؟ چونکہ یہ بنیادی آیات تھیں اس لیے ان کو بھی جو ہے وہ بیان کرنا ضروری تھا۔ اب جو اگلا ٹاپک ہے، جو اصل ٹاپک ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا۔ رب العزت نے یہ قسم کیوں کھائی؟ اب وہ اگلا موضوع بیان ہو رہا ہے۔ کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت والی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہا انسان تو سہل پسند اپنے آپ کو مت سمجھنا۔ کہا تو ذرا اپنے ماضی کو پلٹ کر دیکھ، کہاں پر تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ کا گزار کرایا ہے، اور اس پیٹ کے اندر نہ تو تجھے بظاہر جو ہے وہ ہوا کے لیے تجھے سانس لینے کے لیے رستہ رکھا گیا تھا، نہ ہی تیرے لیے اور کوئی باقاعدہ طور پر جو باہر والی خوراک ہے وہ تجھے پہنچانے کے لیے کوئی ایسا اہتمام کیا گیا تھا۔ کہا تو ایک پانی کے ایک گندے قطرے کے ساتھ تیری تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر تیری خوراک ماں کا ناپاک خون تھا، اور وہاں سے تجھے خوراک بھی ملتی رہی 9 ماہ تک تو اپنے ماں کے پیٹ میں رہا۔ ذرا اس وقت کو یاد کر۔ اور ایک جگہ پر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے انسان ذرا غور تو کر اس وقت کو جب تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ هل اتى الى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان ذرا اس وقت کو یاد کر جب تو قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا، تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ 9 ماہ تک تو پیٹ میں گزار کر آیا، پھر 9 ماہ کے بعد جب تیری پیدائش کا وقت آیا، اب کوئی کہتا تھا پتہ نہیں ماں بچے گی یا بیٹا بچے گا، کوئی کہتا پتہ نہیں بیٹا بچے گا یا ماں بچے گی۔ کہا یہ زندگی اور موت کا ماں اور بیٹے دونوں کے لیے یہ مرحلہ تھا، مگر ہم نے تجھے زندگی دی، پھر تو اس دنیا کے اندر آ گیا۔ اب تو اس ماحول سے تو نکل آیا، ماں کے پیٹ سے تو باہر آ گیا۔ اب تو نے جب اس دنیا کے اندر آنکھ کھول لی، اب تیرے پاؤں تو تھے مگر تو ان قدموں کے ذریعے سے چل نہیں سکتا تھا، تجھے ہاتھ تو دیے تھے مگر ان ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی چیز اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا، تو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا۔ اے انسان تجھے زبان تو دی تھی مگر تجھے بولنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ کہا یہ ساری نعمتیں تھی، تیرے پاس آنکھ تھی مگر اس کے اندر معرفت نہیں تھی۔ کہا اس وقت کو یاد کر، ذرا ماضی کو پلٹ کر دیکھ، تیرا بچپنا کیسا تھا۔ کہا پھر اس بچپنے کے بعد ہم نے تجھے پھر جوانی دی، اور جب تجھے جوانی ملی، تجھے عزت ملی، تجھے کوئی عہدہ ملا، تجھے کوئی کرسی ملی، تجھے عزتوں کے ساتھ اور مختلف مراتب کے ساتھ جب تجھے نوازا، تو اب کیا ہوا؟ کہا اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، آج جوانی تجھے ملی، آج تجھے بہت بڑا عہدہ ملا، آج تو ملک کا وزیر اعظم بن گیا، آج تو آرمی چیف بن گیا، آج تو چیف جسٹس بن گیا، آج تو MNA بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، آج تو بہت بڑا تاجر بن گیا، تو بہت بڑا دکاندار بن گیا، تو عالم بن گیا، مفتی بن گیا۔ کہا آج تو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا کوئی بس نہیں چل سکتا، میرے اوپر کسی کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ کہا میرا کون ہے جو مقابلہ کرنے والا ہے؟ اور پھر اس سے اگلی بھی ایک اور عادت رب ذوالجلال نے بیان کی۔ کہا یقول اہلکت مالا لبادا، کہا تجھے مال دیا تھا لیکن تو نے اپنے مال کو اللہ تھللوں کے اندر اپنے مال کو ضائع کر کے بیٹے کی شادی کے اوپر بینڈ باجے والے کو 50,000 روپیہ تو نے دے دیا، تو نے اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر یہ آگ اور پٹاخے چلا چلا کر تو نے اس کے اوپر لاکھوں روپے اڑا دیے، تو نے ناچنے والے گلوکاروں اور اداکاروں کے اوپر ہزاروں روپے لاکھوں روپے تو نے اڑا دیے، تو نے بہت بڑی کوٹھی بنائی اور لوگوں کو بتاتا پھرتا دیکھو میری کوٹھی کا گیٹ ہی لاکھ روپے سے کم نہیں ہے۔ کہا بہت زیادہ پیسہ ضائع کر کے اب لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے کہتا ہے دیکھو میں نے کتنا مال خرچ کر دیا، دوستوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے چلا گیا تھا، لاکھوں روپے اڑا کے آ گیا۔ کہا آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا مال یہ فنا کر دیا۔ اور پھر اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اور وہ بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید مجھے کسی کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن سنو رب کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ،
کہا اپنی آنکھیں بند کر کے اندھیر نگری کے اندر رہنے کا مزاج رکھنے والے شخص، ذرا سن، کیا ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی تھیں؟ یہ آنکھیں تجھے کس لیے دی تھی؟ کیا تجھے یہ آنکھیں اس لیے دی گئی تھیں کہ تو ان آنکھوں کے ذریعے سے فلمیں اور ڈرامے دیکھتا رہے؟ تو ان آنکھوں کے ذریعے سے فحاشی کے مناظر دیکھتا رہے؟ کہا یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی تھیں۔ یہ دولت جو تو نے حرام جگہ پر خرچ کر دی، کہا یہ دولت تجھے اس لیے نہیں دی تھی۔ ہم نے تجھے دولت دی، پھر تجھے 2 آنکھوں سے نوازا۔ کہا تجھے چاہیے تھا کہ جو تو نے لاکھوں روپے یہ بیٹے کی شادی کے اوپر لوگوں کی رسم و رواج کو دیکھ کر، شریعت کے مزاج کو پس پشت ڈال کر جو تو نے لاکھوں روپے اڑا دیے ہیں، کہ یہ آنکھیں ہم نے تجھے اس لیے دی تھی تاکہ تو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر غریبوں کو دیکھتا، ان آنکھوں کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو دیکھتا، اس آنکھ کے ذریعے سے وہ فاقہ کش لوگوں کو دیکھتا جن کو رات کو کھانے کے لیے ایک جو ہے وہ وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، اور وہ بھوکے سونے والے غریبوں کو دیکھتا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاس رب نے اولاد تو دی ہے مگر ذرائع آمدنی نہیں ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں۔ کبھی گوشت کے پھٹوں کے قریب جا کر ان غریبوں کو اس پھٹے کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھتا کہ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے وہ یہ کسائی، یہ پھٹے والا، یہ مرغی والا گوشت بنانے والا کب مرغی کی ٹانگیں اس کے جسم سے جدا کرے گا، اور میں کوئی 5-10 لے جا کر وہ گھر کے اندر پکا کر بچوں کو گوشت کھانے کا جو شوق لگا ہوا ہے وہ میں ان کے شوق کو پورا کروں گا۔ کہ کاش تو ان آنکھ کے ذریعے سے ان غریبوں کو دیکھتا، یہ جو لاکھوں روپے تو نے ضائع کیے ہیں کاش یہ کسی غریب کے منہ کے اندر چلے جاتے۔ تو ان غریبوں کی بیٹیوں کو بھی دیکھتا ان آنکھوں کے ذریعے سے جو اپنی بیٹی کے جہیز کو سامان کا تیار جو ہے وہ جہیز بناتے بناتے جن کی زندگیاں گزر گئی، اور اس غریب کی بیٹی کا کوئی رشتہ لینے کو تیار نہیں کہ یہ اپنی بیٹی کو جہیز کیا دے گا، اس کے پاس ہے کیا جو اپنی بہن بیٹی کو دے کر یہ گھر سے رخصت کرے گا۔ کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ سیرت کی بھی اچھی تھی، صورت کی بھی اچھی تھی، مگر اس کا جرم اتنا تھا کہ وہ ایک غریب کی بیٹی تھی، اس کے رشتے قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ کہ انسان یہ آنکھیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے تجھے دی تھیں، تو ان فاقہ کش غریب لوگوں کو دیکھتا۔ کہ کبھی تو ان کو بھی دیکھتا کہ ایک مزدور اور غریب باپ جب اپنے گھر سے صبح کے وقت مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلا تھا گھر والوں کو کہہ کر آیا تھا کہ میں جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جو مجھے وہاں سے مزدوری آج ملے گی اس سے میں شام کے وقت گھر کے اندر بچوں کو کھانے پلانے کے لیے سودا سلف لے کر آؤں گا۔ مگر جب وہ بوڑھا شخص جا کر مزدوروں والے اڈے پہ کھڑا ہوا، اب جو بھی آتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو بابا ہے، یہ بوڑھا ہے، اس سے مزدوری کیا ہوگی، یہ اینٹیں کیسے اٹھائے گا، یہ باقی کام کیسے کرے گا۔ کہا اس غریب مزدور کو، اس بوڑھے شخص کو کوئی مزدوری پہ لے جانے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ لوگوں کی منتیں کرتا رہتا ہے، یارو مجھے کوئی 10-20 روپے مزدوری کم دے دینا مگر مجھے ساتھ لے جاؤ، میں نے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، ان کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ کہا کہ اے بندے، وہ جب وہاں پر پہنچا اس کو مزدوری بھی نہ ملی، دن کے وقت کھانا کھانے کے لیے اپنے ساتھ جو وہ کھانا لے کر گیا تھا وہ ڈبہ وہیں پر کھول کر 12 بجے تک بیٹھ کے انتظار کرتا رہتا ہے کہ شاید اب بھی کوئی آ جائے مجھے مزدوری کے لیے لے جائے، مگر جب کوئی بھی نہیں آتا وہ ڈبہ کھول کر کھانا کھا لیتا ہے، پھر خالی ڈبہ لٹکائے ہوئے جب وہ گھر کی جانب آ رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم اس غریب شخص، اس بوڑھے شخص کے لیے وہ گھر کا دروازہ نہیں ہوتا، وہ پل رات سے بھی زیادہ خطرناک جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے اس سے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو آج کیا کھلاؤں گا۔ کہ ایسے پریشان حال لوگوں کو تو نے نہ دیکھا ان آنکھوں سے، اور تو اللہ تھللوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتا پھرا، اور تو نے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہ کیا، اور تو نے ان کو پس پش ڈال دیا۔ کہا یہ آنکھیں ہم نے تجھے نہیں دی تھیں، اور آگے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہا ہم نے تجھے ایک زبان بھی دی تھی اور 2 ہونٹ بھی دیے تھے۔ کہا بے شک تیرے پاس اتنی دولت نہیں تھی، تو بھی اپنی مشکل سے زندگی بسر کر رہا تھا، اپنی ضروریات کو بڑی مشکل سے پورا کر رہا تھا۔ کہ ہم نے تجھے زبان دی تھی، چلیں تو خود کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس زبان کے ذریعے سے کسی دینے والے شخص کے پاس چلا جاتا، اسے کہتا یار ہمارا فلاں رشتہ دار، ہمارا فلاں عزیز، ہمارا فلاں شہردار، فلاں غریب شخص وہ اس وقت بڑا ضرورت مند ہے، اس زبان کے ذریعے سے اس کی مدد کروا دیتا۔ لیکن تو نے یہ بھی نہ کیا، تو نے کہا میں تو چودھری ہوں، میں تو سفید پوش ہوں، اب میں کسی کے لیے کیوں کہوں۔ کہا تو نے اس زبان کو بھی استعمال نہ کیا، اور تو نے ان ہونٹوں کے ذریعے سے بھی کسی غریب کو جا کر کوئی دلاسا نہ دیا۔
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، کہا یہ مت کل قیامت والے دن میرے سامنے بہانہ بنانا کہ مالک میں کیا کرتا، مجھے کیا پتا تھا کس کی کیا جو ہے وہ حالت ہے، میں تو کسی کی حالت سے واقف بھی نہیں تھا۔ کہا یہ تیرا ایک محض بہانہ ہے، کہا ہم نے تیرے سینے کے اندر دل رکھا ہے، کہا یہ تیرا دل بہت بڑا مفتی ہے، یہ بہت بڑا خفیہ ایجنسی کا ایک بہت بڑا آفیسر ہے، یہ تیرا دل ہی تجھے بتا رہا تھا کہ اے بندے یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اور یہ جو تو کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، آئیے اس حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے خیال پیدا ہوا کہ اے وابصہ، نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں، خیر کسے کہتے ہیں اور شر کسے کہتے ہیں، ان دونوں باتوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کافی دیر خود اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہے مگر کسی جواب تک نہ پہنچ سکے۔ پھر دل نے کہا کہ اے وابصہ، یہاں خود ہی اپنی عقل کے دوڑے جو ہے وہ گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہو، آؤ نہ اس مدینے والے آقا کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ہر سوالی کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ اب حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے اندر آتے ہیں۔ جب پہنچے تو پیچھے جگہ خالی تھی، حضرت وابصہ بن معبد پیچھے بیٹھ گئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی کسی محفل میں جائیں جہاں پر پیچھے جگہ خالی پڑی ہو وہیں پر بیٹھنا چاہیے، یہ لوگوں کی گردنوں کو پھیلان کر آگے نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جمعے والے دن کیا ہوتا ہے، جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چودھری صاحبان ہوتے ہیں، خان صاحبان، بڑے وڈیرے لوگ ہوتے ہیں، وہ گردنیں پھیلان کر لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے گزر کر پہلی صف میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد، یہاں پر کوئی چودھری نہیں ہے۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ رہا بندہ نواز۔ جب رب کے گھر کے اندر آگے کوئی خاک کوئی بھی ہے جس کو جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھیں، لیکن اگر کوئی بڑا بننے کی کوشش کرے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے والے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو کسی کی گردن کو پھیلان کر آگے گزرنے کی کوشش کی، کہا اس کا اٹھتا ہوا ہر قدم جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ یہ اتنا خطرناک مرحلہ ہے اور یہ اتنا خطرناک عمل ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب حضرت وابصہ بن معبد جہاں پیچھے آئے تھے، جہاں پر جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گئے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، ادنو یا وابصہ، وابصہ ذرا اٹھ کے میرے قریب آ جاؤ۔ اور جب کوئی صدر مجلس خود کسی کو آگے بلا لے تو پیچھے سے اٹھ کر آگے آنے میں پھر کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے خود حضرت وابصہ کو بلایا، حضرت وابصہ اٹھے اور حضور کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ جب حضور نے دیکھا تو حضرت وابصہ ابھی بھی جہاں تک بلانا چاہتے تھے اس کی نسبت دور تھے۔ حضور نے پھر آواز لگائی، کہا وابصہ ذرا اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اٹھے، کچھ اور قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر تیسری مرتبہ آواز دی۔ حضرت وابصہ فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا کہ حضور کے گھٹنے اور میرے گھٹنے آپس میں یوں مس ہو گئے۔ کہا میں حضور کے اتنے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے وابصہ کچھ پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ کے حبیب علیہ السلام ہاں پوچھنے آیا ہوں۔ کہ وابصہ تم خود بتاؤ گے کیا پوچھنے آئے ہو یا میں ہی تجھے بتا دوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب تھا۔ وہ کیا کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ ڈٹھے ورگ قرآن دے کھول سارے، تیری شان جانے کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ دینے راتی ایو شور ڈٹھا، پر اللہ والے نے گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ یہ میرے آقا کی نظر ہے کہ جس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ میرے حضور فرمانے لگے وابصہ خود بتاؤ گے کیا پوچھنا چاہتے ہو یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب حضرت وابصہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر آپ فرما دیں تو سبحان اللہ۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے یہ 3 انگلیاں آپس میں جوڑیں اور ان 3 انگلیوں کو جوڑ کر حضرت وابصہ کے سینے کے اوپر دل والی جگہ کے اوپر یوں 3 مرتبہ حضور نے یہ انگلیاں ماری اور حضور نے فرمایا اے وابصہ تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ خیر کسے کہتے ہیں، شر کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ فتویٰ لینے کے لیے، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا مفتی رب نے یہ تیرے سینے کے اندر رکھ دیا ہے۔ کہا یہ تیرا دل ہے۔ اور بلکہ ایک اور روایت ہے جب کل قیامت کے دن ہوگا کئی کفار جب اپنے کفر کی وجہ سے وہ قیامت والے دن خدا کے غضب کا شکار ہو رہے ہوں گے تو کئی کافر ایسے ہوں گے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے رب ذوالجلال تیرا کوئی نبی، تیرا کوئی پیغمبر
تیرا کوئی پیغام پہنچانے والا ہم تک پہنچے نہیں تھا. اگر کوئی آ کر تیرا پیغام دیتا کہ تو ہے, ہم نے تجھے ماننا ہے, تو ہی سچا رب ہے, ہم ضرور تجھے مانتے. مگر ہم تک تو کسی نے آ کر پیغام پہنچایا ہی نہیں. ہم تیرا کلمہ, ہم تجھے کیسے مانتے, ہم تجھے تیرا کلمہ کیسے پڑھتے. جب وہ کہیں گے, حالانکہ مکر جائیں گے, رب تو جانتا ہے کہ ان کے پاس کون کون گیا تھا دین کا پیغام لے کر, مگر انہوں نے ماننا نہیں تھا. اب جب وہ رب کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو کر صاف انکار کر دیں گے, اب رب ذوالجلال ان سے فرمائے گا, یہ آ کر اعتراض پیش کرنے والوں کہ مالک تیری تو ہمارے تک جو ہے وہ توحید کا پیغام, کوئی میسج ہم تک پہنچے نہیں تھا, ہم تجھے کیسے مانتے. کہا تمہارے پاس کوئی نہیں پہنچا تھا, کیا میں نے تمہارے سینے کے اندر دل بھی نہیں رکھا تھا. کہا یہ دل ہی تمہیں بار بار, تمہارا ضمیر تمہیں آوازیں نہیں دیتا تھا. اے پتھر کے آگے جھکنے والے, اس پتھر کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے, یہ کیسے تیرا خدا ہو سکتا ہے. اے سورج کو پوجنے والے, اگر یہ واقعی سورج خدا ہے تو پھر یہ شام کے وقت غروب کیوں ہو جاتا ہے, اور خدا کے ہوتے ہوئے رات کے وقت اندھیرا کیوں ہوتا ہے. کہا چاند کو پوجنے والے, اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں, کہا یہ تیرا دل تجھے بار بار صدائیں نہیں دیتا تھا. اے میرے محبوب سے بغض رکھنے والے, میرے محبوب کے دامن سے دوری اختیار کرنے والے, کیا تو نے ان مسلمانوں کو بھی نہیں دیکھا تھا جو اپنے سینے پہ گولیاں کھا کے بھی میرے محبوب کا نام لیا کرتے تھے. کہا تجھے اس وقت بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ یہی اللہ کے سچے رسول ہیں جن سے لوگ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں. کہا یہ تیرا دل بھی یہ بہت بڑا مفتی تھا, اور یہ میرا بہت بڑا پیغام رساں تھا. اب رب ذوالجلال یہاں پر یہی مضمون بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے تیرے سامنے دونوں راہیں نمایاں کر کے رکھ دیں. کہا تو بڑا جانتا تھا کہ نیکی والا رستہ کون سا ہے اور برائی والا رستہ کون سا ہے. یہاں پر ہر طرح کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, یہاں پر دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ بھی بیٹھے ہیں, دین کا علم رکھنے والے بھی حضرات موجود ہیں, اور چٹے ان پڑھ لوگ بھی موجود ہیں. مگر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, کوئی ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مولانا صاحب میں نے فلاں کام کیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کام گناہ والا ہے یا یہ نیکی ہے, یہ رب کو ناراض کرنے والا ہے یا رب کو راضی کرنے والا ہے. بے شک وہ اس عمل کے اصطلاح اور لغت کے اعتبار سے اس کی ڈیفینیشن بھی نہیں جانتا, مگر یہ دل ضرور بتا دیتا ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت وابصہ بن معبد کو یہ جواب دیا. سرکار نے فرمایا, اے وابصہ سن, جو کام کر کے تیرے دل کو ابدی سکون مل جائے, ہمیشہ کا سکون مل جائے, سمجھ لینا تو نے نیکی والا کام کیا ہے. لیکن جس کام کو کر کے تیرا دل بے قرار ہو جائے کہ اے بندے یہ تو کیا کر بیٹھا, سمجھ لینا تو نے گناہ کر دیا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تیرے سامنے دونوں راہیں رکھ دی تھیں. کہا تجھے ایک طرف لوگوں کی عیش و طرب کے اندر پر لطف زندگی بھی نظر آتی تھی, حرام خوریاں بھی ان کی نظر آتی تھی, اور حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کرنا بھی نظر آتا تھا, اور ایک طرف غریبوں کی وہ کٹیاں بھی تجھے نظر آتی تھی. کہا تو نے ان کی جانب غور کر کے نہیں دیکھا. کتنا بڑا دور تھا, اگر آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں, اور خواہ وہ دیہاتی ماحول تھا خواہ وہ شہری ماحول تھا, وہاں پر محلے کے اندر ایک امیر کا گھر ہوا کرتا تھا, اور آس پاس 20-30 غریب گھرانے رہا کرتے تھے. لیکن خدا کی قسم, جب غریبوں کو کوئی دکھ سکھ کا کسی کے اوپر کوئی موقع آتا تھا, کسی کے گھر فوت کی ہو جاتی, کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہوتی, وہ جو ایک امیر گھرانہ ہوا کرتا تھا وہ ان غریبوں کی غربت کا پردہ چاک نہیں ہونے دیتا تھا. اور آج جس معاشرے کے اندر ہم بس رہے ہیں, آج امیروں کی ہاؤسنگ سکیمیں, ان کی کالونیاں الگ ہیں, غریبوں کی جھونپڑیاں الگ ہیں. آج غریب جو ہے وہ اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے, اور امیر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ساری دولت میں نے جمع کی ہے, میرا ہی اس کے اوپر حق ہے, کون ہے جو اس سے آ کر لے. تو رب العزت فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, کہ بندے ہم نے تیرے سامنے دونوں راہیں واضح طور پر تجھے دکھا دی تھیں, مگر تو نے کیا کیا, تو نے وہ مشکل گھاٹی جو مشکل کام تھا, تو نے اس مشکل گھاٹی کو عبور کرنا پسند ہی نہیں کیا. کہا چونکہ ادھر تیرے نفس کو تقویت ملتی تھی جب تو لاکھوں روپے حرام جگہوں پر اڑاتا تھا, لیکن اگر تو کسی غریب کی مدد کرتا, اس غریب نے تیرے نعرے تو نہیں لگانے تھے, اس نے تیرے اعلانات تو نہیں کرنے تھے کہ فلاں چوری صاحب نے, فلاں صاحب نے میری اتنی خدمت کر دی, کہا اس نے تو نہیں بتانا تھا. اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے لینے والا, اس کے لیے لے کر بھی اس کو بڑی مشکل سے اس کو لینا پڑتا ہے, اور بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر پاتا ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں.
پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے کہ بندے تو نے مشکل گھاٹی کو عبور ہی نہیں کیا. وہ مشکل گھاٹی کیا تھی؟ رب العزت فرما رہا ہے وما ادراک ما العقبہ، تو کیا سمجھے کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کہا وہ کون سی؟ فرمایا فک رقبہ. کہا اگر تجھے کوئی غلام ملتا، اس غلام کی غلامی سے گردن چھڑا دیتا، کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیتا. یہ عرب کی دنیا کے اندر، خیر اب تو وہ غلامی والا سلسلہ ختم ہو گیا، پہلے جس طرح سے آج کل منڈیوں کے اندر جانور بکتے ہیں ایسے انسان بکا کرتے تھے اور لوگ ان کو خرید کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اس دور کے اندر سب سے بڑی عبادت یہ غلام کو آزاد کرنا تھا. تو کہا کہ اگر تو کسی کو غلام پاتا، اس کو خرید کر آزاد کر دیتا. یہ تھی مشکل گھاٹی جس کو تو نے عبور نے کیا. پھر فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ جب تیرے علاقے کے اندر، تیرے ملک کے اندر، تیرے محلے کے اندر جب قحط آیا، جب غربت پھیل گئی، جیسے یہ آج کل جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، یا اس سے پیچھے جو چند ماہ گزرے ہیں بلکہ پورا سال گزرا ہے، یوں ہی غریب طبقہ بیچارہ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو کر بیٹھ گیا. وہ جو محنت مزدوری کیا کرتے تھے، وہ جو 4 پیسے کما کر ایک وقت کی روٹی کھا لیا کرتے تھے، وہ گھروں کے اندر بیٹھ گئے. اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ بھی ان کی جیبیں خالی ہو گئی تھی. کہ ان دنوں کے اندر جب قحط سالی کا وقت تھا، جب لوگ بھوک سے مر رہے تھے، کہ تجھے چاہیے تھا تو ان دنوں کے اندر جا کر کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے حبیب علیہ السلام سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ماحول کی مناسبت سے مختلف جوابات دیے. اب اس موقع پر جب پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تو کسی بھوکے پیٹ کو جو ہے وہ کھانے سے بھر دے، کہ کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلا دے. تو فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جب تیرے معاشرے کے اندر قحط سالی تھی، جب غربت چھا گئی تھی، کہ تو کسی غریب کو جا کر کھانا کھلا دیتا. یتیماً ذا مقربہ، کہا پھر وہ یتیم جو تیرا رشتہ دار بھی تھا، جو تیرا قرابت دار بھی تھا، کہ کسی یتیم کے سر پر جا کر ہاتھ پھیر دیتا اور اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا. مگر آج کل غریبوں اور یتیموں کو الا ماشاءاللہ، اللہ کسی کو دولت دے وہ دولت قارون نہ ہو، اللہ دے دولت تو وہ دولت عثمان ہو جو اللہ کے محبوب کی امت پر خرچ ہونے والی ہو. اللہ دولت قارون سے پناہ عطا فرمائے کہ بندہ سانپ بن کر اسی کے اوپر بیٹھ جائے جس کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں. مگر جو دولت عثمان ہوتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے اس پیسے کی ضرورت رب کے گھر کو بھی ہے، میری اس دولت کی ضرورت مدرسہ کو بھی ہے، میری اس جو ہے وہ اس دولت کی ضرورت غریبوں کو بھی ہے، مسکینوں اور یتیموں کو بھی ہے. وہ پھر ہر کسی کو دیکھتی ہے کہ کون اس کا حقدار ہے اور وہ حقدار کے دروازے پر اس کا حق لے کر پہنچتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا ایک تو جو یتیم ہو اور پھر وہ قرابت دار بھی ہو. یتیموں کے ساتھ بالخصوص اس امت کے اندر حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جب بھی کوئی یتیم آ کر بیٹھا کرتا تھا، اس یتیم کو دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے. یہ میرے آقا علیہ السلام کا اس امت کے ساتھ پیار تھا اور بالخصوص اس محروم طبقے کے ساتھ میرے آقا کا یہ جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ ایسا اخلاق تھا. آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بنا لی، ہم بڑا انسانیت کے ساتھ پیار کرنے والے. خدا کی قسم جس قدر اس مخلوق کے ساتھ میرے آقا نے پیار کرنے کا حکم دیا ہے، دنیا کے کسی بھی اور مذہب کے اندر ایسا پیار اور ایسے اخلاقیات دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام 2 دن ہو گئے میرا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں وہ کہاں پر ہے. اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ دعا فرما دیں اللہ میرے اس بچھڑے ہوئے بیٹے کو ملا دے. میں بھی بہت پریشان ہوں، اس کی ماں 2 دن سے رو رہی ہے کہ پتہ نہیں میرا لال کہاں پر چلا گیا. یہ ماں کا پیار ہوتا ہے، یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے جو رب نے ماں کے سینے کے اندر رکھی ہے. کہا اس کی ماں بھی بڑی پریشان ہے، میں بھی بہت پریشان ہوں، حضور دعا فرما دیں وہ میرا بیٹا مجھے مل جائے. میرے آقا علیہ السلام نے ابھی اپنے ہاتھ اٹھائے، حضور کے جو ہی ہاتھ اٹھے مجمع میں سے ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا. اس نے عرض کی اللہ کے حبیب علیہ السلام میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہوا ہے، میں اسے جانتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں. ابھی بھی میں آ رہا تھا تو وہاں ایک باغ کے اندر اس کا بیٹا مختلف بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا.
उस सहाबी ने जो ही सुना कि मेरा बेटा फलां बाग के अंदर मौजूद है, वो भागा कि मैं जल्दी से जाकर अपने बेटे, अपने लाल को ले आऊं। अब वो जब भाग कर जाने लगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा, कहा इसको वापस बुला कर लाओ। वो सहाबी आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ मेरे सहाबी, तूने जाते हुए मुझसे इजाज़त भी नहीं मांगी, तूने बेटे का सुना और जल्दी से दौड़ना शुरू कर दिया। अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम, आप जानते हैं कि मैं 2 दिन से उससे बिछड़ा हुआ हूँ, और जब मुझे पता चल गया है कि वो फलां जगह पर मौजूद है, तो अब मैं जाकर उसको ले आता हूँ ताकि मेरी परेशानी ख़त्म हो। अब सरकार ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी नसीहत फरमाई। सरकार ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, जब तू बाग के दरवाजे पर पहुँचना और अपने उस बेटे को बाकी बच्चों के साथ खेलते हुए देखना, तो तूने अपने बेटे का जो नाम रखा हुआ है, ज़ैद रखा है, बकर रखा है, जो भी नाम रखा है, कहा अपने बेटे को उसका नाम लेकर पुकारना, उसको बेटा कहकर नहीं पुकारना। साहबी हैरान होकर पूछने लगे, ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, वो मेरा बेटा ही लगता है, अगर मैं उससे बेटा कहकर पुकारूं तो इसमें हर्जी क्या है? सरकार ने फरमाया, जब तू बाग के दरवाजे पे खड़े होकर उसे बेटा कहेगा, हो सकता है जिन बच्चों के साथ वो खेल रहा हो वहां पर कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब उसके कानों में ये लफ्ज़ बेटा पड़ेगा, का उस यतीम का दिल टूट जाएगा कि काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता, वो मुझे बेटा कहकर पुकारता, मुझे दिल को सुकून मिलता, मेरे दिल को करार मिलता। तो ये है हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात। मगर आजकल हमने अपने ही रस्म व रिवाज को सामने रखकर हमने गरीबों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ तो जब शादी ब्याह का मौका आता है, अब एक चौधरी ने, एक खान ने, एक मलक ने, एक अमीर ज़ादा ने अपनी बेटी को जो जहेज दिया था, वो 4 पहियों के ऊपर बिछाकर घरों के अंदर उसको सजाकर फिर पूरे मोहल्ले के अंदर जाकर आवाज़ें दी जाती है, आओ फलां के बेटी का जहेज देख लो। मगर किसी ने भी कभी ये सोचा नहीं होता कि मेरी बेटी का जहेज देखने वालों में ऐसे गरीबों की बेटियां भी आएंगी जो मेहनतें मजदूरियां करके कई सालों से अपनी बेटियों को जहेज पूरा कर रहे हैं, और वो भी उनका दिल का इलाज रखने के लिए, उनके दिल को मान बढ़ाने के लिए वो जहेज इकट्ठा कर रहे हैं। मगर गुर्बत की वजह से कोई उनका रिश्ता भी कबूल नहीं करता और वो अपना जहेज भी जो है वो पूरा नहीं कर सकते। वहां पर कई ऐसी बच्चियां भी आती हैं जिनके सर के ऊपर बाप का साया भी मौजूद नहीं होता, और उनकी यतीमी की वजह से और उनकी गुर्बत की वजह से कोई उनका रिश्ता कबूल नहीं करता। कई ऐसे गरीब भाइयों की बहनें भी आती हैं जिनके भाई फैक्ट्रियों के अंदर ओवर टाइम लगा लगा कर अपनी बहनों के हाथ पीले करने के लिए तरसते फिरते हैं, मगर उनके पास इतना भी नहीं होता। महंगाई ने इस कदर कमर तोड़ दी कि अपनी बहनों को अपने घर से रुखसत भी नहीं कर सकते। मुझे बताइए, जब ऐसी गरीब और यतीम बेटियां आकर तुम्हारी बेटी का जहेज देखती होंगी, बताएं उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। हमने अपनी बेटी को जहेज दिया था, मगर हमने कई गरीबों के दिल तोड़े, हमने कई यतीमों बच्चियों की आंखों से आंसू निकलवाए, और हमने उनके इस परेशानी के आलम को हमने ना देखा, बल्कि हमने लोगों के सामने अपनी नाक ऊंची करने के लिए हमने लोगों को वो बेटी को दिए जाने वाला जहेज भी दिखाया, और हमने कई दिल तोड़े। लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के उलामा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबी, वहां पर उसको बेटा कहकर नहीं पुकारना, बल्कि जो नाम दिया उसी नाम से पुकारना। मेरे आका अलैहिस्सलाम का क्या अंदाज़े करम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के कैसे अखलाकियात जमीला हैं कि ईद का दिन है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ईद पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हज़ारों का मजमा है, हुजूर के इंतज़ार में बैठे हैं। लेकिन जब गली से गुजरने लगे, देखा एक छोटा सा बच्चा है दीवार के साथ खड़ा होकर रो रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो सरकार फरमाने लगे, ए बेटे, आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, मेरा बाप एक गज़वा के अंदर शहीद हो गया था, चंद दिन पहले मेरी माँ भी फौत हो गई, मेरा इस भरी दुनिया के अंदर ना कोई बहन है, ना मेरा कोई भाई है, मेरा कोई अजीज रिश्तेदार इस दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। कहा आज उनकी जुदाई में रो रहा हूं। कहा जिसका कोई भी इस दुनिया में ना हो, उसकी खुशियां और उसकी ईदें कैसी ईदें हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बेटे तुझे रोने की जरूरत नहीं है। हुजूर ने इसको उठाकर सीने से लगाया, वापस लेकर जाते हैं और जाकर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनसे कहते हैं, बेटी इसको हसन हुसैन वाला लिबास पहना दे। उसको नहलाया भी जाता है, नया लिबास भी पहनाया जाता है, खुशबू भी लगाई जाती है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके इस मान को मजीद बढ़ाने के लिए और यतीमी वाला जो उसका जो है वो इस वजह से उसका दिल टूट चुका था, उसको मजीद तकवीयत बख्शने के लिए मेरे आका फरमाने लगे, ए बेटे क्या तू इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं मोहम्मद तेरा बाप बन जाऊं, आयशा सिद्दीका तेरी मां बन जाए और फातिमा तू ज़हरा जैसी तुझे बहन मिल जाए।
وہ رو کر کہتا ہے اے اللہ کا حبیب علیہ السلام اگر مجھے آپ جیسا باپ مل جائے, عائشہ جیسی ماں مل جائے اور فاطمہ الزہرا جیسی بہن مل جائے, پھر مجھے اور چاہیے بھی کیا؟ کہا میرے لیے مان اور میرے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے اتنے مقدس رشتے نصیب ہو جائیں. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق. تو عید والے دن بھی, خوشیوں کے موقعوں کے اوپر بھی حضور ایسے لوگوں کو نہیں بھولے اور اپنے امت کو یہ درس دے کر گئے. مگر ہم معاشرے کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک یتیم بیٹا عید والے دن آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی غبارے بیچتا پھرتا ہوتا ہے, اس لیے کہ ماں نے اس کو گھر سے بھیجا ہوتا ہے, جاؤ بیٹا یہ بیچ کر آؤ, جو 4 آنے نفع ملے گا اس سے کوئی چیز خرید کر ہم بھی گھر میں پکا لیں گے. تو ہم نے اپنے اس جو ہے وہ اس معاشرے کی ان پستیوں کو ہم نے اپنی نظروں سے نہ دیکھا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بندے ہم نے تجھے آنکھیں دی تھیں, تو ان آنکھوں کے ذریعے اپنے معاشرے کے اندر یہ دکھوں کو دیکھتا اور مصیبت غدا لوگوں کو دیکھتا اور ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر ان کے کام آتا. کہا مشکل گھاٹی کیا تھی جو تو نے عبور نہیں کی؟ تو نے لاکھوں روپے حرام جگہ پر تو خرچ کر دیے, مگر تو نے کسی قرابت دار یتیم کا خیال نہیں رکھا. اور پھر فرمایا او مسکین ذا متربہ, کہا وہ خاک آلود مسکین لوگ جو سڑکوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی کے اندر مٹی بنے بیٹھے ہوتے ہیں. کہا ایسا مسکین, ایسا غریب جو مٹی کے اندر پڑ کر مٹی بن چکا ہے, جس کے چہرے پر بھی مٹی ہے, بالوں پر بھی مٹی ہے, وہ خاک آلود مسکین کا ایسے کسی غریب کی مدد کرتا. اب یہاں پر رب نے ان کا حکم کیوں دیا؟ چونکہ جو آپ کے دروازے پر آ کر مانگتا ہے, اگر آپ اس کی خالی جولی کو بھریں گے, وہ اگر منڈی سے مانگنے کے لیے آیا تھا, وہ ہر جگہ پر جاتے ہوئے اعلان کرے گا کہ مجھے صوفی رشید صاحب نے 1000 روپیہ دے دیا, مجھے 5000 دے دیے, مجھے فلاں شخص نے اتنے دے دیے. یہ تو واہ واہ کرے گا. مگر وہ بیچارہ جو مسکین, جو کسی کا نام بھی نہیں جانتا, جو کسی کو پہچانتا بھی نہیں, جب آپ اس کو دیں گے تو پھر جب وہ لے گا وہ تمہارے اعلان نہیں کرے گا. مگر ہمیں تو راحت تب ملتی ہے جب معاشرے کے اندر ہمارے نام کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے, فلاں کی بڑی سخاوت مشہور ہے. ہم تو جمعے والے دن چندہ جو ہے وہ یہ جو سامنے سے جھولی گزرتی ہے, ہم اس کے اندر چندہ نہیں دیتے. ہم نے اس لیے اس کے اندر چندہ نہیں رکھا, ہم نے اس لیے پیسے نہیں لگائی چونکہ یہ جو ہے اس پر بندے بندے کا اعلان نہیں کیا جائے گا. مگر جب باقاعدہ طور پر سپیکر پر اعلان کیا جاتا ہے کہ آؤ مسجد کی خدمت کرو, آؤ فلاں اچھے کام کی خدمت کرو, تو پھر چونکہ وہاں پر اعلان ہونا ہوتا ہے, پھر ہماری لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں کہ فلاں کا اعلان ہوا ہے, اس نے 5000 دیا تھا, اب میں 10000 دیتا ہوں تاکہ میرا 2 دفعہ اعلان ہو. ہمارے مدارس بھی ایسے اجڑ گئے, ہماری مسجدوں کی ضروریات بھی اور باقی معاملات بھی اور ہمارے یہ تعلیمی درسگاہیں بھی وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کے نام و نشان جو ہے وہ مٹتے جا رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم نے چندہ اس لیے دینا ہے کہ جب ہمارے نام کے ڈنکے بجے. ہم نے ہر عمل اپنی واہ واہ کروانے کے لیے دیا. تو فرمایا او مسکین ذا متربہ, کا خاک نشین مسکینوں کی جا کر تو مدد کرتا, یہ تیری مشکل گھاٹی تھی. میرے محبوب علیہ السلام کے علماء, ہمارے ہاں تو یہ افطار ڈنر بھی ہوتا ہے, افطاریاں بھی ہوتی ہیں, تو ہمارا وہاں پر بھی مزاج شریعت اسلامیہ والا مزاج نہیں ہوتا. افطاری کروانی چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, غریبوں کو بھی بلائیں, امیروں کو بھی بلائیں, ضرور ان کو کھلائیں. مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم نے عجیب جو ہے وہ کام شروع کر لیا. افطار ڈنر تھا, ہم نے شہر کے بڑے بڑے امراء کو بھی بلایا, ہم نے وزیروں اور مشیروں کو بھی بلایا, ہم نے ایم پی اے کو بلایا, ایم این اے کو بھی بلایا. ایسے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا, جنہوں نے جا کر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ بھی نہیں پڑھی ہوتی, بلکہ حتیٰ کہ تراویح بھی وہ جا کر نہیں پڑھا کرتے. ہم نے ایسے لوگوں کو بلایا اور ان کو فرنٹ پہ جگہ دی. اور ایک ایسا شخص آیا جس کا جرم یہ تھا کہ وہ غریب تھا, اس کا لباس بڑا مہنگا نہیں تھا, ٹوٹا پھوٹا اس نے جوتا پہنا ہوا تھا, مگر چہرے پر داڑھی شریف بھی تھی, سر پہ امامہ بھی سجا ہوا تھا, ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی, 5 وقت کا پکا نمازی بھی تھا, تہجد گزار بھی تھا, تراویح بھی پڑھا کرتا تھا, روزے کی پابندی بھی کرتا تھا. مگر اس کا جرم یہ تھا کہ وہ غریب تھا. وہ لوگوں کے بازاروں سے جھاڑو دیا کرتا تھا, وہ لوگوں کے جوتے پالش کیا کرتا تھا, وہ ایک عام مزدور تھا وہ غریب. ہم نے اس کو پیچھے جوتوں والوں کی جگہ پر اس کو جگہ دی, اور جو تھا روزے کے بھی بغیر مگر تھا پیسے والا, تھا وہ قیمتی لباس والا, ہم نے اس کو وہاں پر جگہ دی. مجھے بتائیے اگر غریب کو وہاں پر بٹھایا جائے اور امیر کے سامنے 10 قسم کے کھانے رکھے جائیں, مجھے بتائیے ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کل خانیاں بھی ہوتی ہیں, تو جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تب تک جانا نہیں جب تک کھانا کھا نہ لیں.
اور وہ غریب لوگ جو ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں، وہ مانگنے والے وہ بیچارے اپنا برتن بھی آگے بڑھاتے ہیں کہ پہلے ہمیں دے دو، مگر ہم دھکا دے کر کہتے ہیں چلو پیچھے پہلے مہمانوں تو کھلا لیں، جو بچ گیا وہ تمہیں دے دیں گے۔ پھر وہ بچا ہوا کھانا ہم ان غریبوں کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ہم کون سی خیرات کر رہے ہیں اور کیسے ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم رب ایسے عملوں سے راضی نہیں ہوتا جہاں پر غریبوں کو دھکے دیا جائے اور جہاں پر امیروں کو اپنی آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بٹھایا جائے۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے خواہ کوئی امیر ہو خواہ کوئی غریب ہو، ہاں ان میں سے جو نیکوکار ہو اس کو ضرور عزت دو، اس کو ضرور جو ہے وہ عزت دو جو رب سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے پیسے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر یہ لوگوں کے اندر تقسیم ڈال دو، کہ رب اس تقسیم کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ میں او مسکین ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہا یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ کون سے؟ کہا جو مصیبت آنے پہ صبر کرتے ہیں، واہ ویلا نہیں کرتے، وہ لوگوں کے سامنے جا کر اعلانات نہیں کرتے پھرتے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا لہٰذا میری کوئی مدد کر دو۔ غریب کو کہا گیا ہے جب تجھے غربت ملے، تجھے دکھ ملے، کہا تو اس پہ صبر کر، اور تجھے نہ بھی کوئی ملا ان اللہ مع الصابرین، تیرا رب تو تیرے ساتھ ہے نا۔ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ بندے کو دلاسا دیا جا رہا ہے، کس قدر حوصلہ افزا یہ رب کا پیغام ہے کہ اے غریبوں، اے مسکینوں، اے مصیبت زدو، اے دکھیوں، کہا اپنے دکھوں پر، اپنی مصیبت پر صبر اختیار کرو۔ اگر تجھے اس دنیا کے اندر کوئی نہ بھی ملا، ان اللہ مع الصابرین، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، کہا میں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر دکھی کو کہا جا رہا ہے، مصیبت زدہ کو کہا جا رہا ہے تو اپنی مصیبت پر صبر کر۔ اور جو امیر طبقہ ہے، جو دولت والا ہے، جو سکھی طبقہ ہے، اس کو کہا گیا ہے تو بھی لوگوں کو اپنی رحمت سے اور اپنی دولت سے غریبوں کو دور نہ رکھ، بلکہ تو بھی ان کے ساتھ شفقت کر اور ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر۔ مریض کو کہا جا رہا ہے تو واہ ویلا نہ کر، تو ہائے ہائے نہ کر، اور ڈاکٹر کو کہا جا رہا ہے تو ذرا اپنی چھری کو تیز نہ کر، تو ذرا سلو کر لے۔ تیرے پاس کبھی کوئی غریب بیوہ بھی آتی ہے جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ تو نے اس سے بھی 1000 روپیہ فیس لینی ہے، کبھی مفت چیک اپ بھی کر لیا کر۔ ایک میڈیکل سٹور والا ہے، اسے کہا جا رہا ہے تیرے پاس کوئی غریب بھی پرچی لے کر آ جاتا ہے جس نے اپنی بوڑھی ماں، بیمار ماں کا جو ہے وہ اس کے لیے دوائی لے کر جانا ہے، کہ ہر کسی کے جیب کے اوپر چھری نہ چلا، کبھی اپنی چھری کو ذرا سلو بھی کر لیا کر۔ ایک دولت والا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے جب تیرے پاس کوئی غریب آئے کہا اس کو خالی نہ لوٹایا کر۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر تو اگر کسی نے 10 روپے بھی دینے ہو نا، وہ 20 مولویوں سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ کون کون حقدار ہیں جن کو یہ حق دیا جائے، کون حقدار ہے اور کون جو ہے وہ اس کا مستحق ہے جس کو یہ دیا جائے۔ بے شک اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آنکھیں کھول کر بھی چلنا چاہیے، لیکن صوفیاء کا مزاج یہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون حقدار ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رب کی ہمارے اوپر جتنی عنایات ہیں کیا ہم اس کے حقدار تھے؟ میرے پاس ایسا کون سا عمل تھا؟ رب نے مجھے کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اس مالک کا فضل ہے جس کو وہ جتنا نواز دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کا جو بھی غلام لمبی نماز پڑھا کرتا تھا آپ اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ غلاموں کو آپ کی اس عادت مبارکہ کا پتہ چل گیا کہ حضرت عمر کا یہ معمول ہے کہ جو لمبی نماز پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے پھر لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور انہوں نے اپنی گردنیں چھڑوانا شروع کر دیں۔ کچھ صحابی ایک دن بیٹھے تھے، انہوں نے آ کر امیر المومنین سے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ لوگ صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، رب کی محبت میں یہ لمبی نمازیں نہیں پڑھتے۔ اے عمر، یہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں صرف غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ یہ اپنی عادت مبارکہ، آپ کا یہ جو معمول ہے، آپ اس کو تبدیل کریں، ورنہ یوں ہی یہ جو ہے وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ اپنے دلوں کے اوپر لکھنے کے قابل ہے، جو جگہ جگہ سے فتوے لیتے ہیں کون حقدار ہے کون نہیں ہے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ تو بتاؤ وہ مجھے کس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں؟ کہا خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کہا خدا کی قسم اگر عمر کو کوئی لاکھ مرتبہ بھی خدا کے نام پہ دھوکہ دے، کہا رب کے نام پہ میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ کہا مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہا میرا رب کافی ہے جو ان کو پوچھنے والا ہے۔ کہا عمر کو کیا حق حاصل ہے وہ ان سے پوچھتا پھرے؟ تو فرمایا کہ دولت مند کو چاہیے وہ غریبوں کے لیے اپنے دروازے کھول دے، اور غریب کو کہا جا رہا ہے وہ واہ ویلا نہ کرے، اور امیر کو کہا جا رہا ہے تو غریب کے دروازے پہ خود جا اور جا کر ان کی خدمت کر تاکہ تو ڈبل ثواب پائے۔ ایک تو تجھے رب نے دولت دی تھی، جو تو نے اس کے اوپر خرچ کیا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر تو خود اس کے دروازے پر جائے گا،
اس کو بھی عزت ملے گی، اس کو بھی راحت ملے گی۔ اور آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، معذرت خواہ ہوں۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب آپ صدقہ و خیرات کیسے کیا کرتی تھیں؟ یہ بہت اہم ٹاپک تھا۔ میں چاہتا تھا کہ چونکہ روزمرہ زندگی کے اندر ہمارا ایسے کاموں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور بالخصوص یہاں پر ایسا طبقہ رہتا ہے کہ جو صدقات و خیرات اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہمیں شریعت اسلامیہ کے مزاج کو سمجھ کر یہ کام کرنا چاہیے تاکہ رب اور رب کا رسول ہم سے راضی ہو۔ تو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ جب بھی کوئی صدقہ خیرات کرتی تو اپنے ایک بانجے کو بلاتی، اس کو وہ جو بھی روپے پیسہ ہوتا اس کو دیتی اور کہتی کہ اے بیٹے یہ لے جا، اور غریبوں کے دروازوں پر جانا، رات کے وقت جانا، دن کے وقت نہیں جانا، رات کے اندھیرے میں جانا۔ رات کا اندھیرا بھی ہے لیکن اس کے باوجود تو نے اپنا چہرہ چھپا کے جانا ہے، چہرہ چھپا کے جانا، اور پھر جا کر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں۔ اگر کسی کا دروازہ کھلا ہو، گھر والے بھی گھر کے اندر موجود ہوں، کہ ان سے جا کر تو نے سلام بھی نہیں کہنا، اور جو یہ روپیہ پیسہ جو صدقہ و خیرات ہے جا کر ان کی نظروں کے سامنے یا ان کے دروازے کے سامنے رکھ کر پلٹ کر آ جانا۔ رات کے وقت جانا، چہرہ چھپا کر جانا، اور ان کو سلام بھی نہیں کہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا۔ اب کئی دن تک سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن انہوں نے ام المومنین جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کر دی کہ اے میری خالہ جان، ہے میری ماں، آپ مجھے یہ روزانہ بھیجتی ہیں، لیکن مجھے آج تک اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ رات کے وقت ہی کیوں جو ہے وہ صدقہ کرتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر کوئی دن کے وقت صدقہ کرنے پہ ممانعت تو نہیں ہے، یا یہ تو نہیں کہا کہ جو دن کے وقت کرے گا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ چہرہ چھپا کر جاؤ، حالانکہ دینے والے کا چہرہ واضح ہو، صاف نظر بھی آ رہا ہو، تو اس میں کون سا حرج ہے، ثواب تو ملتا ہے۔ پھر آپ نے روکا ہے کہ سلام بھی جا کر نہیں کہنا، حالانکہ سلام لینا تو عبادت ہے، اجر و ثواب ہے، مگر آپ سلام سے بھی روکتی ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر یہ کہ آپ کہتی ہیں کہ ہاتھ کے اوپر بھی صدقہ نہیں دینا۔ اگر کسی کو ہاتھ میں خیرات دی جائے تو اس سے بھی کوئی ثواب کم تو نہیں ہو جاتا۔ اب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، اور اس مجمع کے اندر بیٹھنے والا ہر شخص اس جواب کو اپنے دل کے اوپر نقش کر لے۔ حضور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمانے لگی کہ اے بیٹا، میں تجھے رات کے وقت اور چہرہ چھپا کر جانے کا اس لیے کہتی ہوں کہ اگر تو دن کے وقت جائے گا یا کھلے چہرے کے ساتھ رات کے وقت بھی جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی تجھے جاننے والا، کوئی پہچاننے والا تجھے مل جائے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ عائشہ صدیقہ کا بھانجا ہے، اور یقیناً اسے عائشہ صدیقہ نے بھیجا ہوگا۔ کہا مجھے اپنا نام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہا مجھے لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ کہا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیتی۔ پھر دوسرے نمبر پر تجھے جو سلام لینے سے منع کیا ہے، کہ جب تو کسی غریب کے ساتھ جا کر سلام کہے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب وہ دیکھے گا کہ اس کے ہاتھ میں تو روپیہ بھی ہے، مال پیسہ بھی ہے، وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے تجھے کوئی لمبا جواب دے، یا بڑے مد بھرے لہجے میں، بڑی محبت بھرے لہجے میں تجھے جو ہے وہ سلام کا جواب دے۔ کہ ایک تو اس کا جو عمل ہے کہ اس نے مال کی وجہ سے خوبصورت میٹھے لہجے کے اندر سلام کا جواب دیا، کہ ایک تو یہ شرک خفی یعنی ریاکاری بن جائے گی، اور وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ کہ میں اپنی دولت کسی کو دیتے دیتے کسی اور کو گناہ گار بنا دوں، کہ عائشہ کی غیرت اس بات کو گوارا بھی نہیں کرتی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اس نے صرف سلام کا جواب ہی دیا، جس انداز سے تم نے سلام کا، اسی لب و لہجے کا ساتھ اس نے سلام کا جواب دیا، تو کہا کہیں میرے دل کے گوشے کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ عائشہ دیکھ تو نے اس کو دولت دی تھی، اس نے تیرے لیے دعائیں کی ہے۔ کہا میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی سے دعا اس لیے لوں اور اس کا اجر اس انداز سے لوں کہ میں نے اس کو دولت دی ہے۔ کہا دولت کی عوض میں اس سے اجر لینا نہیں چاہتی، کہا میں اجر لوں گی کہ اپنے رب سے لوں گی۔ کہا اس لیے تجھے سلام لینے سے بھی منع کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو تجھے کہا ہے کسی غریب کو ہاتھ میں خیرات نہیں دینی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو کسی غریب کو جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر خیرات دے گا، تو جب لینے والا لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دینے والا کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ کہا میرے محبوب کا امتی ہو اور اس کا ہاتھ پھر نیچے ہو، کہا عائشہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی۔
کہا میں چاہتی ہوں میرے محبوب کا ہر امتی جو ہے اس کا ہاتھ نیچے نہ ہو، مالک اس کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ بنا دے، اس کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنا دے۔ اور کہیں کسی غریب کا دل اس بات پہ بھی سے ٹوٹ سکتا ہے کہ مالک میرا کب تک ہاتھ نیچے رہے گا، مالک کبھی مجھے اتنا بھی دے دے کہ میرا ہاتھ بھی اوپر والا ہاتھ بن جائے۔ کہا اس سے اس کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس غریب کا دل جو ہے اس بات سے دکھ سکتا ہے۔ کہا اس لیے تجھے منع کیا کہ کسی کے ہاتھ کے اوپر بھی خیرات نہیں دینی۔ ذرا اس بات کو بھی سوچیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور آج ہمارے کیا طور طریقے ہیں، ہمیں ذرا ان باتوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو چراغ جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے علماء رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، صدقات و خیرات چھپ کر کرتے ہیں، مصیبت آنے پہ صبر کرتے ہیں، دولت مل جائے وہ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، کہا یہی وہ لوگ ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، کہا یہی وہ لوگ جب قیامت والدن پہنچے گے نا حشر کے میدان میں، ان کو ملے گا کیا؟ کہا یہی وہ لوگ ہیں جب لوگوں کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر جہنم کی راہ دکھلائی جا رہی ہوگی، کہا وہ لوگ جو میری راہ پہ خرچ کرتے ہیں اور میرے بتائے ہوئے اصولوں کو خرچ کرتے ہیں، کہا یہ لوگ جب اس حشر کے میدان میں آئیں گے، کہا ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دے کر ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ والذین کافروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور کہا وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کا انکار کیا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تقریر سن کے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کی اپنی ہی من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں۔ کہا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور پھر اس بات کو جو ہدایت کی بات ان کے پاس پہنچی تھی انہوں نے اس سے انکار کر دیا، جنہوں نے کفر کیا، کہا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال قیامت والدن ان کے دائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور پھر ان کے اوپر ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کے اندر رہیں گے۔ یارو ایک طرف جنت کے ثمرات ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، ایک طرف جہنم کی آگ ہے۔ اب ہماری اپنی مرضی ہے ہم کس جانب رخ کرتے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے سے جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور پھر جنت الفردوس کے اندر بھی اپنے محبوب کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اگر ایسا چاہتے ہیں پھر اس سورہ مبارکہ کے مضامین جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔